بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے استعارہ۔ استعارہ کے معنی ہے ادھار دینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی ایک چیز کو بینہ دوسری چیز سمجھ لیا جائے اور دوسری چیز کی صفات پہلی چیز کے ساتھ منسوب کر دی جائیں، استعارہ کہلاتا ہے۔ یا جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ اب استعارہ میں بھی دو ہی شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوگا وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے گا، تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ تشبیہ میں ہم کہتے تھے کی طرح، کی مانند، کے جیسا، جبکہ استعارہ میں ڈائریکٹ وہ چیز کہہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے؟ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھالو، اس میں اس نے بیٹے کو ڈائریکٹ چاند کہہ دیا ہے۔ مثال نمبر 2 میں انسان کو ڈائریکٹ شیر کہہ دیا ہے، اور تیسری مثال میں آنسوؤں کو ڈائریکٹ موتی کہہ دیا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اس کے بعد ہیں ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مستعار لے یا مستعار لہو۔ نمبر 2 مستعار من یا مستعار منہ، اور نمبر 3 وجہ جامع۔ مستعار لے یا مستعار لہو، جس چیز کے لیے صفت ادھار لی جائے، جیسے کہ ان مثالوں میں بیٹے کے لیے چاند سے صفت ادھار لی جا رہی ہے، اور انسان کے لیے شیر سے صفت ادھار لی جا رہی ہے، اور آنسوؤں کے لیے موتی سے صفت ادھار لی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے مستعار من، جس چیز سے صفت ادھار لی جائے وہ مستعار من یا مستعار منہ کہلاتا ہے۔ انہی مثالوں میں دیکھیں، اب پہلی مثال میں چاند سے بیٹے کے لیے صفت ادھار لی جا رہی ہے، تو یہاں پر چاند۔ مثال نمبر 2 میں شیر سے انسان کے لیے، تو یہاں پر شیر، اور مثال نمبر 3 میں موتی سے چمک، تو یہاں پر موتی مستعار منہ ہے۔ اس کے بعد ہے وجہ جامع، وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہوگی، وہ خوبی یا خامی جو دونوں میں کامن ہوگی، مشترک ہوگی، وہ وجہ جامع کہلاتی ہے۔ جیسے بیٹے اور چاند میں خوبصورتی، انسان اور شیر میں بہادری، وہ وجہ جامع ہے۔ اس کے بعد ہے تلمیح۔ تلمیح کے معنی ہے اشارہ کرنا، ایک یا 2 الفاظ میں یا مختصر الفاظ میں کسی واقعے کی طرف اس طرح اشارہ کرنا کہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، تلمیح کہلاتا ہے۔ وہ واقعہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، قرآنی آیت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، حدیث کے حوالے سے ہو سکتا ہے، تاریخی ہو سکتا ہے، رومانوی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آتش نمرود، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو یہاں پر آتش نمرود، جیسے کشتی نوح، جیسے واقعہ کربلا، اور یہ شاعری میں بھی ہو سکتا ہے اور نثر میں بھی ہو سکتا ہے۔